اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ وہ بادشاہ جس نے پوری زمین پر حکومت کی ہے، نہ کہ انسان بلکہ تمام حیوانات اور جنات آپ کے تابعدار تھے۔ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف جنات بلکہ حیوانات اور انسانوں پر بھی تھی۔ پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستی میں آنا شروع ہو گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعمت عطا فرمائی۔ جس طرح اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی، اسی طرح ان کے جانشین کو بھی نعمتیں عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جنات نوکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے تھے اور آپ کا حکم مانتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محل بناتے تھے۔ جناتوں میں بہت سارے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے، مگر ان تمام نعمت کے باوجود موت سے بھی حضرت سلیمان کو نجات نہ تھی۔ موت کیونکہ آپ کو بھی ایک مقرر وقت پر آنی تھی۔ جب ملک شام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اسی جگہ پر سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے بیت المقدس بنائی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت کی۔ جنات حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھی۔ آپ نے ان کو مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے جنات بڑے بڑے پہاڑ کی چٹانیں اور سمندر سے پتھر لایا کرتی تھی۔ ان بڑے چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہیں ہوئی۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ عمارت کو مکمل کرنے کے کام میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ لوگ کہتے تھے کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا، میری موت کا وقت آئے تو مجھے کچھ عرصے پہلے بتا دینا۔ پھر ملک الموت ایک دن آپ کے پاس آئے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ ان قریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے سامنے ایک درخت اگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خروب۔ آپ نے کہا تو کس چیز کے لیے ہے؟ پودے نے کہا گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان نے جناتوں کو شیشے کا مقام بنانے کا حکم دیا تھا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کے سہارے آپ اسی طریقے سے کھڑے رہے اور جنات آپ کو دیکھ کر اپنے کام میں لگے رہے۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ایک عرصے تک ایسے ہی کھڑے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں 1 یا 2 مہینے تک کھڑے رہے۔ اس سے ان کو حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان 2 ماہ تک کھڑے رہتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، لہٰذا حضرت سلیمان اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے۔ حضرت سلیمان جس لکڑی کے سہارے کھڑے تھے اسے دیمک نے کھانا شروع کر دیا اور وہ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت سب کو علم ہو گیا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات عالم غیب نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا 1 سال پہلے ہی پتہ چل جاتا۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔